ہاں میں ایسا کروں گا، ضرور کروں گا، اللہ بخش نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ تم مجھے بہت پسند ہو ماجدہ، بہت اچھی لگتی ہو تم مجھے۔ پہلے میں شریف الدین سے تمہیں تمہارا اور تمہاری بیٹی کا حق دلواؤں گا، پھر تم عدالتی کارروائی کے ذریعے شریف الدین سے خلا حاصل کر لینا، اور پھر میں تم سے شادی کر لوں گا، تمہیں باقاعدہ اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا۔ ناقابل بیان خوشی کی ایک سرسراتی ہوئی لہر تھی جو ماجدہ کے سارے وجود میں دوڑتی چلی گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو شریف الدین کی جائیداد سے جو حصہ ملے گا، اس کو سنبھالنے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تمہیں ایک مرد کے سہارے کی ضرورت ہوگی، اللہ بخش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور ایک شوہر سے زیادہ اچھا اور مضبوط سہارا بھلا کون ہو سکتا ہے؟ اس رات ماجدہ بڑی لطیف اور نرم و ہوا کے دوش پر پرواز کرتے ہوئے نہ جانے کون کون سی دنیا کی سیر کرتی رہی۔ شادی تو اس کے ساتھ شریف الدین نے بھی کی تھی، اور شروع بہت اچھی باتیں اور محبت بھری باتیں کی تھی، لیکن اس کی حویلی میں آتے ہی جب ماجدہ کا سابقہ شاہ بیوی سے پڑا تھا تو اسی وقت اس کو یقین آ گیا تھا کہ اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہاں اس کی اوقات محض ایک باندھی کی ہے۔ شریف الدین نے اس پہ یہ بات واضح کر دی تھی کہ حویلی کے اندر صرف شاہ بیوی کا حکم چلے گا، لیکن اللہ بخش کے ساتھ اس سے معاملہ بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ اللہ بخش کے ساتھ کسی دھوکے سے اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور وہ شادی کی پیشکش کر رہا تھا جس میں سب کچھ ظاہر تھا۔ وہ اس کو اس کی بچی کے ساتھ اپنانے کے لیے تیار تھا، اس کی اس جائیداد کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بھی تیار تھا جو اسے شریف الدین سے ملنے والی تھی۔ اللہ بخش کو تو اس سے اتنی زیادہ دلچسپی تھی کہ اس نے اس معاملے کے بارے میں وکیل سے بات کی تھی۔ اگلے دن صبح کو ناشتہ کرتے ہوئے ماجدہ نے اللہ بخش سے کہا، سائیں کیوں نہ ہم ابھی شادی کر لیں؟ میرا مطلب ہے اگر شادی کرنا ہی ہے تو پھر ہم انتظار کیوں کریں؟ تم بہت بھولی ہو، نادان ہو ماجدہ، اللہ بخش نے پیار سے اس کے گالوں کو تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ ابھی ہماری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ابھی ہمیں عدالت میں یہ ثابت کرنا ہے کہ تم شریف الدین کی قانونی بیوی ہو اور اس کی بیٹی کی ماں ہو۔ پہلے تمہیں شریف الدین سے اپنا حق لینا ہے، پھر اس سے خلا لے کر اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے، اس کے بعد ہی میری اور تمہاری شادی ہو سکتی ہے۔ ابھی اس میں کتنی بہت زیادہ قانونی رکاوٹیں آئیں گی۔ ٹھیک ہے سائیں، ماجدہ نے کہا، ہمیں انتظار کرنا ہوگا، لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لو ماجدہ، اللہ بخش نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا، کبھی بھولے سے بھی اس بات کا ذکر کسی اور سے مت کرنا، گھر کی کسی ملازمہ یا کسی بھی شخص سے ہرگز کچھ نہ کہنا۔ اگر شریف الدین کے کانوں میں بھنک بھی پڑ گئی تو وہ ہمیں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ وہ اب تم کو اپنی بیوی اور سمینہ کو اپنی بیٹی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں سائیں، ماجدہ نے کہا، اگر وہ مجھے اپنی بیوی مانتا تو بھلا وہ مجھے کسی کے ہاتھ بیچ سکتا تھا؟ اور یہ اس نے بہت غلط کیا، اللہ بخش نے بڑے معنی خیز انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ اگر تم اس حویلی میں یوں ہی باندھیوں کی طرح پڑی رہتی تو کوئی بھی تمہاری مدد کے لیے نہیں آتا۔ تم خوش قسمت ہو کہ تم میرے گھر آ گئی، اب تمہاری قسمت بدل جائے گی، میں تمہیں تمہارا حق دلواؤں گا اور تم سے شادی کروں گا، ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے تم سے شادی کروں گا۔ وہ سارا دن ماجدہ نے ایک بے خودی و سرشاری کی کیفیت میں گزارا۔ زندگی اس پر شاید کچھ مہربان ہونے جا رہی تھی، لیکن شام ہوتے ہوتے جب سرشاری کی اس کیفیت میں قدر اعتدال آیا تو اس کے دماغ میں کچھ نئے پریشان کن سوالات سر اٹھانے لگے۔ اسے ان کا جواب چاہیے تھا۔ وہ بے چینی کے ساتھ اللہ بخش کا انتظار کرنے لگی، جبکہ اس نے کبھی اللہ بخش کا انتظار نہیں کیا تھا۔ شام کو جب اللہ بخش گھر آیا تو وہ گھر میں مختلف کاموں میں کافی مصروف رہا۔ ماجدہ سے اس کی ملاقات رات کو اس کے کمرے میں ہی ہو سکی۔ سائیں میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اس نے کہا۔ ہاں ضرور پوچھو، اللہ بخش نے کہا۔ فرض کیجئے وہ نکاح نامہ نہیں ملا اور مجھے اور سمینہ کو شریف الدین کی جائیداد میں سے حصہ نہیں مل سکا تو پھر کیا ہوگا؟ ماجدہ جو کچھ پوچھنا چاہتی تھی وہ اس کے کہے بغیر ہی اللہ بخش نے پوری طور پر سمجھ لیا۔ میں نے تم سے شادی کا وعدہ کیا ہے ماجدہ، اللہ بخش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کا بھلا دولت اور جائیداد سے کیا تعلق ہے؟ تمہیں اور سمینہ کو شریف الدین سے جو کچھ ملے گا وہ تمہارا ہی ہوگا، میں تو بس تمہارے طرف سے اس کی دیکھ بھال کروں گا، اور اگر کچھ نہ ملے تو بھی میں تم سے شادی کروں گا، تم پرواہ مت کرو، شادی تو میں تم سے ضرور کروں گا،
اگر شریف الدین تمہیں اپنی بیوی تسلیم نہیں کرتا تو پھر خلا یا طلاق کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ماجدہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں تم کو دل سے اپنی بیوی مان چکا ہوں۔ ماجدہ کو ایسا لگا جیسے اس کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ اس کے دل میں جو شبہات پیدا ہو رہے تھے انہیں اللہ بخش نے سمجھ لیا اور انہیں فوراً ہی دور بھی کر دیا۔ یہ طے پایا کہ اللہ بخش ماجدہ کو ساتھ لے کر کراچی جائے گا اور ماجدہ وہاں شوکت اور سکندر سے ملاقات کر کے ان سے اپنا نکاح نامہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اللہ بخش اس کے ساتھ ہوگا اور ان دونوں کو نکاح نامے کی رقم پیش کی جائے گی۔ اگلے ہفتے اللہ بخش ماجدہ کو لے کر کراچی روانہ ہو گیا۔ سمینہ ماجدہ کے ساتھ تھی۔ حویلی کی ملازمہ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ بخش ماجدہ کو سیر و تفریح کی غرض سے کراچی لے جا رہا ہے۔ ماجدہ نے اللہ بخش کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبان کو سختی کے ساتھ بند رکھا تھا اور کسی کو ان معاملات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ماجدہ اللہ بخش کے ساتھ کراچی پہنچی۔ اللہ بخش نے ماجدہ اور اس کی بچی سمینہ کے ساتھ ہوٹل میں قیام کیا۔ اللہ بخش کا وکیل دوست عبدالحفیظ پہلے سے کراچی میں موجود تھا۔ وہ ہوٹل میں ان لوگوں سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ بخش کی ہدایت پر ماجدہ نے عبدالحفیظ کو اپنے نکاح کے بارے میں وہ ساری تفصیلات بتائی جو اللہ بخش عبدالحفیظ کو پہلے بھی بتا چکا تھا۔ اگر نکاح نامہ مل جاتا ہے اور اس میں سارے اندراجات موجود ہوتے ہیں تو پھر ہم شریف الدین کو گھیر سکتے ہیں، عبدالحفیظ نے کہا۔ اس کا انحصار نکاح نامہ ملنے پر ہے۔ اگلے دن ماجدہ، اللہ بخش اور عبدالحفیظ موسیٰ کالونی کے لیے روانہ ہوئے۔ اس چھوٹے سے قافلے کی رہنما ماجدہ تھی۔ ماجدہ جب ان لوگوں کو لے کر شوکت اور سکندر کے گھر پہنچی تو اس کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ دونوں کہیں ادھر ادھر گئے ہوں گے، لیکن غیر معمولی بات یہ تھی کہ وہ تالا خاصا زنگ آلود تھا اور اس پر مکڑی نے جالا بھی بنا رکھا تھا۔ اس کا مطلب تھا یہ گھر بہت دنوں سے بند ہے۔ ماجدہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ کسی پڑوسی سے ان لوگوں کے بارے میں معلوم کرے کہ اچانک کوثر سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی۔ ماجدہ نے کوثر کو فوراً ہی پہچان لیا۔ یہ وہ عورت تھی جس نے کئی شادیاں کی تھیں، اور جب ماجدہ یہاں سے گئی تھی اس وقت کوثر نے ایک پولیس والے سے شادی کر رکھی تھی۔ کوثر نے ماجدہ کو دیکھا تو رک گئی۔ ماجدہ اب کافی بڑی ہو گئی تھی اور اس میں بہت تبدیلیاں واقع ہو چکی تھیں۔ کوثر چند لمحوں تک ٹھٹک کر ماجدہ کو دیکھتی رہی اور پھر خود ہی بنگالی میں اس سے مخاطب ہوئی، تم ماجدہ ہو؟ برسوں بعد ماجدہ سے کسی نے بنگالی میں بات کی تھی۔ کوثر اسے کبھی نہیں پسند تھی اور وہ اس سے بات کرنے میں گریز کرتی تھی، لیکن اس وقت اسے کوثر بہت اچھی لگی کیونکہ وہ اس سے اس کی زبان میں بات کر رہی تھی۔ ہاں ہاں، میں ماجدہ ہوں، ماجدہ نے فوراً ہی بنگالی میں جواب دیا۔ اور یہ دونوں کہاں رہ رہی ہو آج کل؟ کوثر نے اس کا سوال پورا ہونے سے پہلے ہی اپنا سوال پیش کر دیا۔ وہ ان دونوں آدمیوں کو غور سے دیکھ رہی تھی جو ماجدہ کے ساتھ وہاں آئے تھے۔ شاید کراچی سے باہر ہو۔ ہاں، میں کراچی سے باہر ہوں، ماجدہ نے جلدی سے کہا اور بلا کسی توقف کے تیزی سے کہا، یہ دونوں کہاں ہیں؟ شوکت چاچی اور سکندر چاچا دونوں جیل میں ہیں، کوثر نے اطمینان سے جواب دیا۔ سکندر مردوں کی جیل میں ہے اور شوکت عورتوں کی جیل میں۔ پولیس والوں سے مال کی تقسیم پر کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، کوثر تیزی سے بولے جا رہی تھی۔ پولیس والوں نے اندر کروا دیا دونوں کو۔ 2 سال کی سزا ہوئی ہے، ابھی تو 1 سال بھی نہیں گزرا۔ اوہ، ماجدہ کے چہرے پر مایوسی کی دھند پھیل گئی۔ اللہ بخش اور اس کا وکیل دوست عبدالحفیظ دونوں عورتوں کی گفتگو بڑے غور سے سن رہے تھے، لیکن وہ اس کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ ان دونوں نے ماجدہ کے چہرے کے اچانک دھواں دھواں ہو جانے سے یہ اندازہ لگا لیا کہ اس بنگالی عورت نے ماجدہ سے جو کچھ بھی کہا ہے وہ دل خوش کن نہیں ہے۔ یہاں سے تو کوئی بھی ان سے ملنے کے لیے جیل نہیں جاتا، کوثر نے بتایا۔ تم اگر ان سے ملنا چاہتی ہو تو جیل میں جا کر ان سے ملاقات کر لو۔ اور یہ بچی؟ ہاں، میری ہے، ماجدہ نے بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا۔ اچھا، میں چلتی ہوں۔ قبل اس کے کہ کوثر سوالوں کا سلسلہ زیادہ دراز ہوتا، ماجدہ ان دونوں مردوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ کچھ دور جانے کے بعد ماجدہ نے اللہ بخش اور عبدالحفیظ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو کوثر نے اس سے کہا۔ اوہ، تو وہ دونوں جیل میں ہیں؟ اللہ بخش نے عبدالحفیظ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب ان سے ملاقات کا کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ہم جیل چل کر ان سے ملاقات کریں گے، عبدالحفیظ نے کہا۔ میں اس کا بندوبست کر لوں گا۔ ان دونوں سے الگ الگ ملاقات کرنی ہوگی، شوکت سے عورتوں کی جیل میں اور سکندر سے مردوں کی جیل میں۔
بس تو پھر آپ اس کا جلدی سے بندوبست کر لیں، اللہ بخش نے کہا۔ ماجدہ ہمارے ساتھ ہوگی، وہی ان دونوں کو پہچانے گی۔ عبدالحفیظ نے دونوں قیدیوں کے ملاقات کا بندوبست کر لیا۔ سکندر سے ملاقات پہلے ہوئی، شوکت سے اس کے 2 دن بعد۔ ماجدہ نے جب سکندر کو دیکھا تو اسے بہت بدلا ہوا پایا۔ وہ ایک دم سے بہت بوڑھا اور کمزور نظر آنے لگا تھا۔ سر کے زیادہ تر بال سفید ہو گئے تھے، آنکھیں اندر دھس گئی تھیں اور جبڑے کی ہڈیاں بھی ابھری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ تم، اس نے ماجدہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور اس کی آواز بھرا گئی۔ تم یہاں تک کیسے پہنچ گئیں؟ سکندر جلدی جلدی بنگالی زبان میں بات کر رہا تھا۔ تم ماجدہ ہی ہو نا؟ ہاں میں ماجدہ ہی ہوں، ماجدہ نے سرد اور خشک لہجے میں کہا، اور سکندر سے مزید کوئی بات کیے بغیر سیدھی سیدھی مطلب کی بات پر آ گئی۔ مجھے اپنا نکاح نامہ چاہیے، میں اسے لینے کے لیے تمہارے پاس آئی ہوں۔ اگر تمہیں اس کے بدلے میں کچھ رقم چاہیے تو وہ میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مہربانی کر کے میرا نکاح نامہ مجھے دے دو۔ تمہارا نکاح نامہ میرے پاس نہیں ہے، سکندر نے گہری اداسی کے ساتھ کہا۔ شریف الدین نے ساری کاپیاں اپنے پاس رکھ لی تھی اور مجھے کوئی کاپی نہیں دی تھی، حالانکہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اس کی ایک کاپی ضرور دے گا۔ ماجدہ نے اللہ بخش اور عبدالحفیظ کو اردو میں یہ بات بتائی اور پھر ان سب کے درمیان اردو میں گفتگو ہونے لگی۔ ہم تمہیں اچھی خاصی رقم دے سکتے ہیں، اللہ بخش نے کہا۔ وہ نکاح نامہ ماجدہ کے حوالے کر دو، ماجدہ کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر وہ میرے پاس ہوتا تو میں ضرور دے دیتا، سکندر نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، لیکن وہ میرے پاس نہیں ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ نکاح کس مولوی نے پڑھایا تھا؟ عبدالحفیظ نے پوچھا۔ تمہیں اس کا نام تو معلوم ہوگا، کچھ تو معلوم ہوگا اس کے بارے میں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، سکندر نے کہا۔ شریف الدین نے مجھے 4 کاغذ دیے تھے اور کہا تھا کہ ان پر ماجدہ کے دستخط کروا لو۔ اس نے جگہ بتا دی تھی۔ وہ اردو میں چھپے ہوئے ایک جیسے کاغذ تھے اور ان پر کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ میں نے ماجدہ سے ان پر دستخط کروا لیے اور وہ 4 کاغذ شریف الدین نے مجھے نہیں دیے اور اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ پھر مجھے نہیں معلوم کہ اس نے ان کا کیا کیا۔ تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جو اس نکاح کا گواہ ہو؟ عبدالحفیظ نے پوچھا، جس نے اس نکاح نامے پر وکیل یا گواہ کے طور پر دستخط کیے ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا نا صاحب، وہ کاغذ بالکل سادہ تھا اور ان پر ماجدہ کے دستخط کے علاوہ اور کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ میں نے ان میں سے کسی بھی کاغذ کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ ان تینوں نے سکندر سے بہت پوچھا، لیکن سکندر اس نکاح نامے کے بارے میں اور کچھ نہیں بتا سکا۔ البتہ اس نے اس بات کا اعتراف ضرور کیا کہ شریف الدین نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نکاح نامے کی تکمیل کے بعد اس کی ایک کاپی اسے ضرور دے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور اس کے بعد میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ چلو اب چلتے ہیں، اللہ بخش نے ماجدہ سے کہا۔ اس شخص کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب سے مجھے سزا ہوئی ہے تم پہلی عورت ہو جو جیل میں مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہو، سکندر نے درد بھری آواز میں ماجدہ سے اردو میں کہا۔ مجھ سے ملنے کوئی نہیں آتا، تمہیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے ماجدہ، یقین کرو میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ اگر مجھے اس نکاح نامے کے بارے میں کچھ بھی معلوم ہوتا تو میں تمہیں ضرور بتا دیتا۔ ماجدہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شریف الدین نے اپنے تحفظ کا پورا بندوبست کر رکھا ہے، عبدالحفیظ نے کہا۔ اس نے اس نکاح نامے کو یا تو مکمل نہیں کروایا ہوگا یا پھر اسے تلف کر دیا ہوگا تاکہ اسے کبھی بھی اس کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکے۔ پھر بھی ہمیں سکندر کی بیوی سے بھی ملاقات کر لینی چاہیے، دیکھیں وہ کیا کہتی ہے۔ وہ تینوں عورتوں کی جیل میں شوکت سے ملنے کے لیے گئے۔ شوکت ماجدہ کو 2 آدمیوں کے ساتھ اور ایک بچی کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئی اور رونے لگی۔ اس نے ذرا سی کوشش سے ماجدہ کو پہچان لیا۔ میرا نکاح نامہ کہاں ہے؟ ماجدہ نے اس کے رونے دھونے کے پرواہ کیے بغیر اسے رازدارانہ انداز میں سوال کیا۔ قیمت بتاؤ، میں ادا کروں گی۔ میرا نکاح نامہ میرے حوالے کر دو۔ جواب میں شوکت نے زارو قطار روتے ہوئے وہی کچھ کہا جو اس سے پہلے سکندر کہہ چکا تھا۔ اسے اس نکاح نامے کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ وہ ایسے کسی مولوی، گواہ یا وکیل کو بھی نہیں جانتی تھی جسے اس نکاح نامے کے بارے میں کچھ علم ہو۔ اس نے رو رو کر ماجدہ کو اپنی سچائی کا یقین دلایا۔ وہ لوگ وہاں سے بھی واپس آ گئے۔ سب سے زیادہ پریشان اللہ بخش لگ رہا تھا۔ عبدالحفیظ نے کہا کہ وہ چند روز کراچی میں رک کر اپنے طور پر تفتیش کرنے کی کوشش کرے گا، شاید کوئی سراغ مل جائے۔ اگر نکاح نامے کی باقاعدہ تکمیل کی گئی ہے تو دلہن کے گھر کا پتہ موسیٰ کالونی ہی لکھا گیا ہوگا
عبدالحفیظ نے کہا۔ میں ان دنوں کے دوران اس علاقے میں ہونے والے نکاحوں کا ریکارڈ چیک کرنے کی کوشش کروں گا، شاید کوئی سراغ مل جائے۔ آپ خرچے کی فکر نہ کریں عبدالحفیظ صاحب، اللہ بخش نے کہا، بس ایک بار نکاح نامے کا سراغ مل جائے پھر تو بیڑا پار ہے۔ میری پوری کوشش ہوگی، عبدالحفیظ نے کہا۔ اللہ بخش اور ماجدہ 3 دن کراچی میں مزید رکے۔ عبدالحفیظ اپنی کارروائیوں میں مصروف رہا۔ 3 دن کے بعد اللہ بخش اور ماجدہ واپس روانہ ہو گئے۔ عبدالحفیظ ابھی کراچی میں ہی رہا۔ ماجدہ کو اگرچہ اس بات کا بہت افسوس تھا کہ اس کا نکاح نامہ نہیں مل سکا، لیکن اس کا یہ یقین و اعتماد پر اپنی جگہ پر قائم تھا کہ اگر اسے شریف الدین کی جائیداد میں سے کچھ بھی نہ ملا تو بھی اللہ بخش اس کے ساتھ شادی ضرور کرے گا، کیونکہ اللہ بخش نے اس کو بار بار یقین دلایا تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ گھر واپس آنے کے بعد ماجدہ نے اللہ بخش سے اس بارے میں نئے سرے سے کوئی بات نہیں کی۔ اسے عبدالحفیظ کی واپسی کا انتظار تھا، شاید وہ کوئی اچھی خبر لے کر آ جائے۔ عبدالحفیظ تقریباً 1 ہفتے کے بعد واپس آیا اور اس نے بتایا کہ وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اس نکاح نامے کا کوئی سراغ نہیں لگا سکا۔ اس علاقے میں ان دنوں رجسٹر کیے جانے والے نکاحوں میں موسیٰ کالونی کی ماجدہ بنت سراج الدین کے کسی شریف الدین کے ساتھ نکاح کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ اب اس سلسلے میں مزید کوئی کوشش کرنا فضول ہے۔ عبدالحفیظ نے ہتھیار ڈال دیے۔ شریف الدین یقیناً اتنا احمق نہیں ہے کہ اس نکاح نامے کو اگر واقعی اس کا کوئی وجود ہے ماجدہ کے ہاتھوں میں پہنچنے دے گا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، اللہ بخش نے کہا۔ خیر، ایک کوشش تھی سو ہم نے کر کے دیکھ لی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ثمینہ شریف الدین کی بیٹی ہے، لیکن اسے شریف الدین کی جائز اولاد ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ماجدہ کو بھی یہ بات بتا دی گئی کہ نکاح نامے کا کوئی وجود نہیں ہے اور شریف الدین کے ساتھ اس کی شادی کی کوئی قانونی اور شرعی شہادت موجود نہیں ہے، لہٰذا جائیداد میں سے حصہ ملنا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ قصہ تو ختم ہو گیا سائیں، ماجدہ نے اللہ بخش سے کہا۔ ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ ابھی میرا اپنے سسرال والوں کے ساتھ کچھ جھگڑا چل رہا ہے، اللہ بخش نے جواب دیا۔ میں ایک اور شادی کر کے اس کو مزید الجھانا نہیں چاہتا۔ تھوڑے دنوں تک انتظار کرو۔ اور پھر ان تھوڑے دنوں کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔ اللہ بخش شادی، نکاح وغیرہ کے بارے میں بھولے سے بھی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ماجدہ خود ہی جب اس ذکر کو چھیڑتی تو وہ صاف ٹال جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ ماجدہ پر یہ تلخ اور اذیت ناک حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ بخش اس کو دھوکہ دے رہا تھا۔ اگر اسے شریف الدین کی جائیداد میں سے اپنا اور ثمینہ کا حصہ مل جاتا تو اللہ بخش شاید اس سے شادی کر کے اس پہ دولت پہ قبضہ کر لیتا، لیکن اب تو یہ قصہ ختم ہو چکا تھا۔ ماجدہ کو اللہ بخش کی حویلی میں رہتے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور اب اسے اس بات کی ذرا سی بھی امید باقی نہیں تھی کہ اللہ بخش اس سے شادی کرے گا۔ سب کچھ واضح ہو چکا تھا، دھوکہ، صرف دھوکہ۔ اسی دوران اللہ بخش کا اپنے سسرال والوں کے ساتھ تنازع طے ہو گیا اور اس کی بیوی رخسانہ اپنے 9 سالہ بیٹے کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ رخسانہ کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ اس کے شوہر نے گھر میں ایک بنگالی باندھی رکھی ہوئی ہے۔ گھر واپس آتے ہی رخسانہ نے گھر کا سارا نظام سنبھال لیا۔ رخسانہ اگرچہ اتنی سخت گیر نہیں تھی جتنی کہ شاہ بی بی تھی، تاہم قدرتی طور پر وہ اس بات کو پسند نہیں کرتی تھی کہ اس کا شوہر گھر میں کسی دوسری عورت کو بھی رکھے۔ وہ ماجدہ کو ہر وقت مصروف رکھتی تھی۔ اس نے اس پر کام کا اتنا بوجھ ڈال دیا تھا کہ وہ فرقی کی طرح گھومتی رہتی تھی۔ رخسانہ کے آ جانے کے بعد سے خود اللہ بخش کی توجہ ماجدہ پر بہت کم ہو گئی تھی۔ ہفتوں گزر جاتے تھے اور ماجدہ کو اس سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ شادی کی باتیں تو اب محض خواب و خیال ہو کر رہ گئی تھیں۔ اللہ بخش کی زمینوں سے ملحق عبدالستار نامی ایک اور زمیندار کی زمینیں تھیں جن کا سلسلہ دور تک چلا گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کشیدگی قائم رہتی تھی اور یہ کشیدگی موڑ سی تھی، نہ جانے کب سے چلی آ رہی تھی۔ کشیدگی کا اصل سبب پانی کا تنازع تھا۔ پانی محدود تھا اور دونوں زمینداروں کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ دوسرے کی زمینوں کا پانی روک کر اپنی زمینوں کو سیراب کر لیں۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے کا پانی کاٹ دیا کرتے تھے، پانی کی چوری کرتے تھے۔ اس معاملے پر آئے دن ان کے درمیان فسادات ہوا کرتے تھے، باقاعدہ مسلح تصادم ہوتے تھے اور دونوں طرف آدمی زخمی ہوتے تھے۔ وہ زمینوں کو پانی دینے کا زمانہ تھا، دونوں فریقوں کو پانی کی ضرورت تھی
اور دونوں زیادہ سے زیادہ پانی لینے کی کوشش میں ایک دوسرے کا پانی کاٹنے کی تنگ و دو کر میں لگے رہتے تھے۔ دونوں کے آدمی چوکس رہتے تھے۔ اس رات اللہ بخش کے آدمیوں نے چوری سے عبدالستار کے زمینوں کا پانی کاٹ دیا۔ ان کا خیال تھا کہ عبدالستار کے آدمیوں کو اس کا پتہ نہیں چلے گا اور وہ راتوں رات اپنی کارروائی مکمل کر لیں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ عبدالستار کے آدمیوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور پانی کی اس جنگ میں عبدالستار کا ایک آدمی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ اللہ بخش کا کوئی آدمی ہلاک نہیں ہوا، البتہ 3 آدمی زخمی ضرور ہوئے، لیکن کوئی بھی شدید طور پر زخمی نہیں ہوا تھا۔ زخمیوں کو ہسپتال پہنچا دیا گیا اور دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے خلاف پولیس میں FIR درج کرا دی۔ اگلے چند روز میں علاقے کے عمائے دین کا جرگہ طلب کیا گیا، جس میں اس تنازع کا فیصلہ کیا جانے والا تھا۔ زیادہ نقصان عبدالستار کا ہوا تھا، اس کا ایک آدمی مارا گیا تھا، جبکہ اشتعال انگیزی کا آغاز اللہ بخش کے آدمیوں کی جانب سے کیا گیا تھا، جنہوں نے عبدالستار کے زمینوں کا پانی کاٹ دیا تھا۔ جرگے نے یہ فیصلہ دیا کہ اللہ بخش مرنے والے شخص کا خون بہا زر نقد کی شکل میں ادا کرے، نیز 2 بھینسیں اور ایک عورت عبدالستار کو دے۔ زر نقد اور بھینسوں کا بندوبست کرنا اللہ بخش کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، البتہ اس کے پاس دینے کے لیے عورت نہیں تھی۔ طویل گفت و شنید کے بعد دونوں فریقوں میں یہ بات طے پا گئی کہ اللہ بخش اپنی کسی رشتہ دار عورت کے بجائے اپنی کوئی باندھی عبدالستار کے حوالے کر دے گا، اور اس کے ساتھ ہی کچھ اضافی رقم بھی۔ ایک نوجوان پرکشش اور حسین باندھی ماجدہ اللہ بخش کے پاس گزشتہ 1 سال سے زیادہ عرصے میں سے اس کے پاس موجود تھی۔